جو خان صاحب کی سیاست ہے اس وقت اور جس طرح کی جارحانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی کامیابی ملے گی اس طریقے کی سیاست کرنے سے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ابھی سیاست ہو نہیں رہی. دیکھیں، جارحانہ سیاست اگر آپ سڑک کے اوپر یا آن گراؤنڈ بھی جارحانہ سیاست ہو، سوشل میڈیا پہ بہت جارحانہ سیاست ہے، پریس کانفرنسز بہت جارحانہ ہیں، لیکن ہم پچھلے 2 سال میں دیکھیں ہوا کیا ہے. ابھی تک صحیح یا غلط جو پنجاب میں ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے پورا سٹرکچر توڑ کے رکھ دیا ہے، ورکرز کو کمر توڑ دی ہے، اتنا رگڑا پڑا ہے، سب کچھ پڑا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ اندر ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں. خان صاحب تو اندر ہیں، لیکن عام آدمی کی کیپیسٹی نہیں ہے رگڑا کھانے کی اتنے. اب جب آپ بار بار دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو یاد ہے جب گنڈا پور صاحب تھے، ان کے بیانات کچھ اور ہوتے تھے، یہ ہو جائے گا، گولیاں چلیں گی، چھاتی پہ کھائیں گے، یہ ماریں گے، وہ ماریں گے، پھر وہی بیانات پھر پچھلے 2-3 دن سے بڑے تیز ہوئے ہیں. گورنمنٹ اس وقت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ کے پاس اپوزیشن کے بعد 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا آپ پارلیمان کے اندر کوئی آپ کی فورس ہو، یا سڑک کے اوپر آپ ڈسٹربنس کر سکیں. سڑک پہ آپ اس وقت نہیں ہیں. انٹرنیشنل کوئی پریشر نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر، لاٹری نکلی ہوئی ہے گورنمنٹ کی. پھر گورنمنٹ کے لیے جو پولیٹیکل پارٹ ہے رولنگ ڈسپنسیشن کا، ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ عمران صاحب کیا سیدھا سمپلی کانفلکٹ ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، فوج کے ساتھ. وہ روزانہ آرمی چیف کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، بالکل ذاتی بن گئے ہیں. تو گورنمنٹ کے اوپر سے یہ بوجھ بھی ہٹ گیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ ان سے نپٹیں گے، وہ ان سے نپٹیں گے، تو ان پہ کوئی بات چیت کا پریشر بھی نہیں ہے. اب جوڈیشری کے اندر جو ریفارمز ہو گئی ہیں نظام کے اندر، اس کے بعد جوڈیشری کی بھی کوئی فکر نہیں رہی گورنمنٹ. اب عمران خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ کس کلیئرٹی سے آگے جانا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل میں کوئکلی ایک بات کر دوں، جب پارلیمنٹری کمیٹی سے ریزائن کیا تو سب کا خیال تھا کہ شاید نیشنل اسمبلی اور اسمبلی سے ہی باہر آئیں گے. آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی سے ریزائن کیا، لیکن آپ اسمبلی میں بیٹھے رہے. پھر آپ نے بائی پولز کا آپ نے کیا بوائیکاٹ، لیکن 2 کانسٹیٹوئنسیز میں پھر بھی الیکشن لڑا. اب یہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز، یہ چیزیں ایک فرسٹریشن سی ظاہر ہوتی ہیں. اور جو لوگ جا کے عمران خان کو ملتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ نے جو بات کی اسی میں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کوئی فکر نہیں رہی حکومت کو یا نظام کو، تو یہ بھی تو ایک فکر کی بات ہے نا کہ کوئی فکر نہیں رہی. نہیں، یہ بہت بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے کہ کل کو ان کے پاس بہانہ کوئی نہیں. آپ کسی ناکامی کو یہ کسی پہ ڈال نہیں سکتے کہ جی پہلے ہوتا تھا جی ججز کام نہیں کرنے دیتے، پھر ہوتا تھا جی نیب کام نہیں کرنے دیتی، پھر ہوتا تھا جی فوج کام نہیں کرنے دیتی. بھائی اب آپ کے سارے خانے ٹک ہوئے ہیں، لیکن وہ تو باتیں 1-2 سال بعد آگے جا کے ابصار آئیں گی نا. ابھی تو لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، ابھی پی ٹی آئی کی پہلی پرائرٹی ہے کہ جی خان صاحب باہر آئیں. اب اگر باہر آنا ہے آپ نے تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات چیت کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بھیا اگر گورنمنٹ آپ سے بات کرنے کی بات کر رہی ہے تو کیا وہ بغیر پوچھے کر رہی ہے؟ کسی سے پوچھ کے آئی ہے نا نیگوسیشنز کے لیے نا. تو آپ ان کا بلف کال کریں. اب اپوزیشن کی جو باقی پارٹیز ہیں، مولانا صاحب ہیں، دوسرے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے نہیں بنائی، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک براڈر الائنس بھی نہیں بنایا. اب اپوزیشن کی 2 سٹرینتھس ہوتی ہیں نا، یا اپوزیشن الائنس بنائیں، بڑا الائنس بنائیں، اس کا پریشر پڑے پنڈی پہ، اس کا پریشر پڑے باقی چیزوں پہ. آپ براڈر پولیٹیکل الائنس بھی نہیں بنا رہے اپوزیشن کا، سڑک پہ آپ آ نہیں پا رہے. تو مجھے بتائیے کس طرح جمہور ٹوٹے گا. اب کے پی کے اندر آپ کنفائن ہوئے میں. ٹھیک، رؤف کلاسر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جمود طاری ہے اور ایسے نہیں ٹوٹے گا. یہ بلف کال کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، حکومت کا جو کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے تو ان کے ساتھ کرنے جن کے پاس طاقت ہے. تو آپ کے خیال میں صرف بلف توڑنا ہی کافی ہے پی ٹی آئی کے لیے، یا ان کا طرز سیاست ہی کچھ اور ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کو، اور مالک صاحب نے بڑا تفصیل سے میرا خیال ہے انہوں نے اس کو سم اپ کیا ہے اور اچھی باتیں کی ہیں. ابھی آپ نے اس میں کہا تھا کہ جارحانہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے یا کر رہے ہیں وہ اس وقت. تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف ایک لفظ کی اس کی ضرورت ہے، جارحانہ کی بجائے ہوش مندانہ سیاست کی ضرورت ہے. اف یو آسک بھی، ہم بھی، آپ بھی، سارے آپ سینئر بیٹھے ہیں سارے، ہم سے جو ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ ہم نے بھی کور کیا، آپ ہم سے بہت پہلے کر رہے ہیں، کہ آپ ان کو 2022 کے بعد 11 یا اپریل کے بعد دیکھ لیں، 3 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں.
تو ابھی تک آپ کو کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں لگ رہا یہ پی ٹی آئی کا جو انہوں نے فیصلے کیے ہوں اور وہ ان کے فیور میں گئے ہوں، ماں سوائے ایک چیز کے کہ خود کو جیل میں کرا بیٹھے ہیں، آپ بھی ہو گئے ہیں، پارٹی بھی ہو گئی، ورکر بھی ہو گئے، کوئی بیچارے مارے گئے ہیں، کوئی زخمی ہو گئے، گولیاں کھائیں، بم شم توپیں شوپیں سب سے دیکھ لیں، لاٹھی جھگڑا. وہ جو بات ابھی مالک بھائی کہہ رہے تھے کہ جناب کہ ہم سار پہ کفن باندھ کے آئیں گے، گھر والوں کو وصیتیں کر کے آئے تھے، یہ گنڈا پور صاحب کے ہمارے جنازے پڑھ لینا فلاں فلو کر کے ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی. اسٹیل بشرا صاحب نے بھی آ کے دیکھ لیا، وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. اس کے باوجود کہیں پہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کے ریوائول کے چانسز واپس آنے کا. ایک ہی فائدہ ہوا جو وہ آپ کو بتائیں گے اور ان کا پارٹی کا ہر لیڈر بتائے گا کہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ پالیٹکس میں جب پاپولیرٹی بڑھتی ہے اس کو پھر کیش کروایا جاتا ہے، کنورٹ کیا جاتا ہے. کیش کروا لیں گے جب بھی ان کے مطابق آزادانہ انتخابات ہوئے یا اگلے انتخابات ہوئے یا خان صاحب باہر نکلے جب بھی تو وہ کیش وہ کروائیں گے. جب بھی کا انتظار نہیں کر رہے نا. اب پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہوتی ہے آپ کا ویٹ اینڈ پیشنس ہوتا ہے. پیشنس ہے نہیں ان میں، مئی وے اور ہائی وے ابھی کر لیں، ابھی ہونا چاہیے. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ فوری طور پر رزلٹ چاہتے ہیں. مثلا ایک دن اگر آپ ان کو ماضی میں دیکھ لیں، ایک دن آفر کرتے تھے خان صاحب میں فوج سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، انہوں نے محمود اچھا صاحب کو نمائندہ بنا دیا، آپ کو مجھے کسی اور کو بنا دیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اگلے دن جب وہ آئے ان سے اپنی عدالتی پیشی پہ آئے تو انہیں پتہ چلا ابھی تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. ساتھ انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی، ساتھ انہوں نے اپنے اگر ٹویٹس پہ باتوں میں سو تھوڑا سا خان صاحب کو جو کرنے والی چیز تھی، جو پیٹرن نہیں دیکھ رہے پاکستانی پالیٹکس کا، وہ ہے پیش. وہ کہتے ہیں ایک ہے نا انگلش کی بڑی خوبصورت ایک اس میں کوٹ ہے کہ اس میں کہتے ہیں گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. بھائی زرداری صاحب بھی تو 2013 کے بعد 2024 میں صدر بن گئے، نواز شریف صاحب 1999 سے نکل کے 2013 میں دوبارہ بن گئے. سو یہ صرف دو بتا رہا ہوں، میں اور بھی بتا سکتا ہوں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں سیاست میں کمپرومائز ضروری ہوتے ہیں سر. اس کے بغیر آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اچھا خان صاحب کمپرومائز کے لیے تیار تھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی جو سٹائل ہے نا وہ کیرٹ اینڈ سٹک ہے. ایک سائڈ پہ تھوڑے سے سافٹ ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ کچھ دن تھوڑا سا ویٹ کریں گے، کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 25 وہ گھنٹہ نہیں ہونے دیتے. ان کا یہ ایک انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی 2018 سے پہلے، وہ اس سے باہر نہیں جا رہے. وہ کامیابی کیا تھی کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ، جرنیلوں پہ ان کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے اس پہ ٹویٹر پہ کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ کرنا ہے، ٹی وی پہ کرنا ہے، تقریروں میں کرنا ہے. ان کو ڈرانے کے بعد آپ نے ان کو اپنی ٹرم پہ آ کے آپ نے ان سے یہ مذاکرات کرنے ہیں یا ان سے ریکنسیلیشن کرنی ہے. اب یہ فارمولہ چلتا رہا ہے، جنرل باجوہ صاحب تک بڑا کامیابی سے چلا ہے. انہوں نے آ کے، آپ کو یاد ہوگا، ہر جرنیل کے خلاف انہوں نے آ کے ان کو ہٹ کیا. وہ چاہے جنرل باجوہ ہوں یا اس سے پہلے آپ جنرل رحیل دیکھ لیں یا پیچھے چلے جائیں تو جنرل وہ بھی تھے، کیانی صاحب بھی تھے. سو ان کا سٹانس بڑا سخت رہا ہے. اس کے بعد جب وہ پاور سے نکلے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسی طریقے سے ہی پاور میں واپسی کی تھی. 2013 سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جرنیلوں میں بڑے سخت وہ تقریریں کرتے تھے اور وہی جرنیل ان کو پاور میں واپس لائے. خان صاحب کے ذہن میں بھی یہی آ گیا کہ جتنا آپ ان کو ہٹ کرتے جائیں گے یہ آپ کو پاور میں لائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے، ووٹ ہے، یا آپ کے پاس ٹویٹر سوشل میڈیا ہے، آپ بلی کر سکتے ہیں، تھریٹ کر سکتے ہیں، اسکیئر کر سکتے ہیں. اور یہ فارمولہ کامیاب بھی ہوا. اب بدقسمتی سے یہ ہوا ہے جو اب ان کو پرابلم آ رہا ہے اس کے باجوہ صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد 2022 میں ان کو اپنے جیسے بندے سے واسطہ پڑ گیا جس مزاج کے وہ خود ہیں، اسی طرح سے ان کو آگے ٹکر کے. باجوہ صاحب یا باقی جنرل اس طریقے سے نہیں تھے، وہ بلنگ میں آ جاتے تھے، وہ ان کی تھریٹس میں کہیں، لانگ مارچ وٹ ایور. سو جتنی ان میں لچک خان صاحب نہیں دکھا سکے تو آگے سے بھی وہی والا مطلب حساب ہے کہ وہ بھی لچک نہیں دکھا سکے. اور خان صاحب کی جو مجھ سے اگر کوئی ایک وہ کہتے ہیں ٹریجک فلاح ہوتا ہے، آپ بھی لٹریچر کے بندے ہیں، مالک صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہر بڑے ہیرو کا نا ایک ٹریجک فلاح ہوتا ہے، وہ کسی کو اس کا جو فال کا اس کا ذمہ دار بنتا ہے، اس کی کمزوری، اس کی طاقت ہی اس کی کمزوری ہوتی ہے. طاقت کے علاوہ اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر بندہ، کسی میں روڈنیس، ایروگینس اور بلا بلا چیزیں ہوتی ہیں. جو خان صاحب کا جو مجھے نظر آ رہا ہے موجودہ پالیٹکس میں، ان میں پیشنس نہیں ہے، اور پالیٹکس بغیر پیشنس کے نہیں ہو سکتی. فاسٹ بالر ہیں، پیشنس کہاں پہ ہے؟ تو فاسٹ بال جو بھی ہے، میرا یہ خیال طاقت تھی، فاسٹ بالنگ میں طاقت تھی، یہاں پہ ان کی کمزوری ہو گئی ہے. ان کی ٹریجک فلاح مجھے یہی لگتا ہے کہ خان صاحب 8-10 سال کے منصوبے کے بعد، 22 سال آپ انتظار کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں پہ 1.5 سال پوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، ریزائن دے دیے، مار داڑ حکومتیں توڑ پھاڑ کے، اس کے بعد جناب کوئی سال میں 6 مہینے بعد خود جیل جا بیٹھے. اب یہ کہاں کی سیاست ہے، کہاں کی خود بھی جیل میں ہے، پارٹی بھی جیل میں ہے، ورکر بیچارے بھی مارے کھا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات چیت کوئی نہیں کرتا.